سر کیا کہیں گے آپ یہ ڈیل کی جو خبریں سامنے آ رہی ہیں، نون لیگ کہہ رہی ہے کہ بانی پی ٹی آئی ڈیل کرنا چاہتے ہیں، پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے جی کہ انہیں ڈیل کی آفر کی جا رہی ہے، تو اندر کی خبر کیا ہے سر؟ ڈیل ہو جائے گی؟ میرا خیال ہے کہ عمران خان نے کل کہا ہے کہ ان سے کون کس چیز کی بات کرے گا، اور رانا ثناء اللہ نے یہ کہا ہے کہ اگر وہ سیاسی سمجھوتا کریں تو بہتری ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ تو میں نے کوئی گفتگو نہیں سنی کہ کوئی گورنمنٹ نے ان کو آفر کر دی ہے، کوئی اسٹیبلشمنٹ نے ان کو آفر کر دی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کی تو عمران خان خواہش رکھتے ہیں۔ ہاں، ایک تاثر ضرور بنا کہ جب کیبنٹ سے ای سی ایل سے لوگوں کے نام نکالے گئے، جس میں 9 مئی کے مراد سعید بھی شامل ہیں، باقی لوگ بھی شامل ہیں پارلیمنٹیرینز کو۔ اگر ہم بیک پہ جائیں تو 2002 میں جب جنرل مشرف کے مارشاء اللہ کے بعد الیکشن ہو گئے تھے اور لیفٹیننٹ جنرل معین حیدر وزیر داخلہ تھے، تو پھر انہوں نے بھی تمام جو لوگ مارشاء اللہ دور میں جن کے نام ای سی ایل میں ڈالے گئے تھے ان کو نکال دیا گیا تھا کہ جی جمہوریت بحال ہوگی، فلاں ہو گئی ہے۔ اب ان کے ساتھ کافی عرصے کے ساتھ 2 سال ہو گئے، یہ فوج پہ حملے کر رہے تھے مسلسل براہ راست۔ 9 مئی پہ جو اٹیک ہوا اور پھر اس سے پہلے میر جعفر میر صادق تھے، تو سختیاں تو تھی پی ٹی آئی کے لیے، ابھی بھی ہیں۔ تو اب شاید ایک یہ ملا جسچر کہ چونکہ عدالتوں کی طرف سے بھی خوب ریلیف تو عمران خان صاحب کو پہلے دن سے مل رہا ہے، گو کہ 3 سزائیں ہوئیں، لیکن ریلیف تو فقید المثال ہر عدالت سے، ہر صوبے سے انہیں ملا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ عدالتیں مسلسل بلا رہی ہیں کہ جی آپ ای سی ایل سے نام نکال کے لے آئیں، آرڈر کر دیتی ہیں، تو گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے نام نکال دیے جائیں اور پھر کیس ٹو کیس بنیاد پہ دوبارہ بھی رکھا جا سکے۔ یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ ریلیف تو مل رہا ہے، اور اب ہم سن رہے ہیں جو خبریں ہیں کہ بانی پی ٹی آئی رہا ہو جائیں گے۔ اسد کیسر نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ اس ماہ کے آخر تک بانی پی ٹی آئی رہا ہو جائیں گے، تو اس حوالے سے کوئی مذاکرات ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، کامیابی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں، بظاہر یہ چیزیں نہیں ہوا کرتی۔ دعوے اگر سننے ہیں تو وہ فروری میں الیکشن سے پہلے بھی رہا ہو رہے تھے، وہ 8 فروری کو بھی رہا ہو رہے تھے، ایسا ہی ہے۔ اور یہ باتیں پہلے عید سے پہلے رہا ہو رہے تھے، اب بقرعید سے پہلے ہو رہے ہیں، اور اب یہ اپریل کے اندر رہا ہو رہے ہیں۔ ہو جائیں جی، یہ ان کا اور عدالتی معاملہ ہے، لیکن جب آپ انتظامی طور پہ دیکھتے ہیں تو مجھے یہ ریلیف ملتا ہوا عمران خان کو نظر نہیں آ رہا کہ اگر ان کو بری بھی کر دیں تو وہ پبلک میں تو نہیں آ سکیں گے۔ ابھی ان کے اوپر بہت سارے کیسز ہیں۔ یہ کہ یہ عدالتی معاملہ ہے، تو اس پہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی والے بانی پی ٹی آئی کی رہائی چاہتے ہیں تو آئیں، بات کریں، مذاکرات کریں۔ تو یہ چیز میری سمجھ میں نہیں آئی کہ جب یہ عدالتی معاملہ ہے تو یہ بات کرنے سے، مذاکرات کرنے سے کیسے حل ہوگا؟ یہ بات چیت کرنے سے حل، اس کو آپ دیکھ لیں کہ عدالت میں نیب کے ہی پروسیکیوٹر نے کہا تھا کہ آپ اس کیس میں ان کو ریلیف دے دیں۔ یاد ہوگا آپ کو جی، جو توشہ خانہ میں ان کی ضمانت ہو گئی، کیس سسپینڈ ہو گیا، فیصلہ سسپینڈ نہیں ہوا، سزا سسپینڈ ہو گئی، تو عمران خان اس میں بری ہیں، ضمانت پہ، سوری۔ اب سائفر کیس چل رہا ہے، یہاں پہ ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر اس کو لڑ رہے ہیں، عدت کا کیس آج شروع ہو رہا ہے عدالت میں، وہاں پہ بری بھی ہو سکتے ہیں، وہاں پہ ضمانت بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ تو عدالتی ریلیف ہے کہ اگر کوئی بیک گراؤنڈ میں بات چیت، ظاہر ہے کوئی بھی یہ فریق یہ نہیں کرتا کہ ہم یہ 2 بندے بات کر رہے ہیں، اس کے اندر سیاست ممکنات کا کھیل ہے۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کو لے کے آ سکتے ہیں، دے کے آ سکتے ہیں۔ عمران خان ایجیٹیشن نہ کر رہے ہوں، باہر آ کے تھوڑا سکون کر رہے ہوں، گورنمنٹ بھی چاہے گی، اسٹیبلشمنٹ بھی چاہے گی کہ ہاں، لیکن اس سب کے باوجود مجھے ابھی تک عمران خان کے لیے ریلیف نظر نہیں آ رہا فوری طور پہ۔ آگے چل کے ہو جائے۔ رانا صاحب، آپ نے ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ اگر بانی پی ٹی آئی رہا ہو بھی جاتے ہیں تو بھی سیاست میں نہیں آ سکتے، تو یہ کیا وجہ ہے؟ کیا اس حوالے سے بھی کوئی ڈیل ہو سکتی ہے کہ آپ کو رہائی مل جائے گی لیکن آپ سیاست کو؟ میں ڈیل کی نہیں، میں نے یہ فکرہ اس سینس میں کہا کہ اگر عدالتیں ان کو چھوڑ بھی دیں تو وہ پبلک میں نہیں آئیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کیسز ان کے اوپر 9 مئی کے مختلف موجود ہیں، وہ گھر پہ بھی نظر بند ہو سکتے ہیں۔ بہت ساری انتظامی ایسی اختیارات ہیں جن کے تحت وہ ان کو باہر نہ آنے دیں، کہ جب تک حتمی طور پہ چیزیں کلیئر نہیں ہو جاتی، اور میرے خیال میں ابھی تک کلیئر نہیں ہوئی ہیں، ان کے لیے ریلیف کوئی اس قدر آسان نہیں ہے۔ ہاں، ظاہر ہے کہ ایک وقت ہوتا ہے، یہ ریلیف ضرور ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جس طرح براہ راست اپیل سن رہی ہے، یہ نواز شریف کو اویلیبل نہیں تھی۔ ان کی 2 مہینے 17 دن کے بعد جو ضمانت ہوئی تھی تو وہ اپیل پہ نہیں ہوئی تھی، وہ ضمانت کے کیس میں ہوئی تھی، اور بعد میں وہ پھر ڈیلے بھی ہوئی، اور پھر انہوں نے کہا جی ہم نمبر پہ لگائیں گے۔ پھر نواز شریف لندن چلے گئے کیونکہ عمران خان نے دوبارہ ان کو اریسٹ کروایا تھا، اور وہاں سے پھر وہ نیب کی کسٹڈی سے رانا صاحب، اب پی ٹی آئی کے دور میں تو نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا جو ہوا، لیکن ابھی بھی وہ کارنر ہی نظر آ رہے ہیں۔ تو اپنی جماعت کی حکومت ہے، اب معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ کیونکہ نون لیگ کی
सीनियर रहनुमा भी आमने सामने नजर आते हैं इस मामले पर। मियां जावेद लतीफ़ आम इंतखाबात में पैसे चलने, नवाज शरीफ के इस्तेमाल होने का इल्ज़ाम लगाते हैं, राना सनाउल्लाह इसकी तरदीद करते हैं। तो लीगी रहनुमाओं में भी इख्तलाफात हैं, इसकी क्या वजह है? ये बड़ी सियासी जमातों में हमेशा से इस तरह ही होता है। आप इमरान खान साहब का नहीं देखते कि वो अनाउंस करते हैं कि बैरिस्टर गौहर होंगे चेयरमैन पार्टी के, और वो शेर अफजल मरवत के जरिए होता है, और जो साथ दूसरा मुलाकाती होता है वो कहता है ऐसा नहीं हुआ, और अगले दिन फिर वो अली जफर आके अनाउंस करते हैं कि नहीं बैरिस्टर गौहर ही चेयरमैन होंगे। उन्होंने कहा असद कैसर के भाई स्पीकर होंगे, वो नहीं बने। इमरान खान ने कहा कि तैमूर जफर झगड़ा वजीर खजाना होंगे, वो नहीं बने। ये चीजें पार्टियों में चलती हैं। वो लीडर जेल में है, एक बाहर है। बाहर बैठे हुए लीडर ने, नवाज शरीफ ने अपने भाई को वजीर आजम नामजद कर दिया। वो नहीं बनना चाह रहे थे कि इन हालात में जो खिचड़ी पकी हुई है कि वो इस तरह नहीं वजीर आजम बनना चाह रहे थे। उन्होंने तो इलेक्शन के दिन सुबह भी ये ख्वाहिश जाहिर की थी कि उन्हें सादा अक्सरियत चाहिए, और फिर उन्होंने बेटी को वजीर आला बना दिया, और बेटी के साथ वो भरपूर सियासी मावनत करते हुए नजर आ रहे हैं। वो कोई बैकग्राउंड में नहीं चले गए, वो मरी में भी मीटिंग्स कर रहे हैं, वो लाहौर में भी मीटिंग्स कर रहे हैं। जो राना सनाउल्लाह ने किया है कि अब जो भी कोई मामलात होंगे, जो भी नज़ला गिरेगा, उसकी जिम्मेदार जो है नून लीग नहीं है, क्योंकि हमने तो कहा था सिंपल मेजोरिटी हमें मिलेगी, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होंगे तो हम जिम्मेदार होंगे। अब हम जिम्मेदार नहीं हैं। तो एक तरफ हम ये बात देखते हैं, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेनेटर इरफान सदीकी दावा कर रहे हैं कि नवाज शरीफ तो वज़ीर आज़म के कभी उम्मीदवार थे ही नहीं। नहीं, मैंने एक तो ये बात नहीं की जो राना सनाउल्लाह कह रहे हैं। जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून है। वफाकी हुकूमत भी उनके पास है, पंजाब उनके पास है। तो ये तो राना सनाउल्लाह साहब की या मियां जावेद लतीफ की जो गुफ्तगू है वो बिल्कुल मैंने आपको बताया ऐसे ही है जैसे बाकी सियासी जमातों में जो लीडर साइड पे रह जाते हैं, इलेक्शन हार जाते हैं, फिर उनको भी अपना मैदान में रहने के लिए करनी होती है। इरफान सदीकी साहब बड़े बुजुर्ग हैं लेकिन वो सच नहीं बोल रहे। उनके अपने कॉलम लंदन से देख लें, नवाज शरीफ से जब वो मुलाकात करते हैं कि जी मैं 2.5 घंटे मिला और कॉफी पे मेरी गपशप हुई, वो वजीर आजम बनाते आ रहे थे। मैं भी दुबई गया था, हम उनके साथ आए थे, वो वजीर आजम बनने आए थे। ये बिल्कुल सच नहीं बोल रहे इरफान सदीकी साहब। उन्होंने हालात के तहत पलटा खाया जो उन्हें नहीं खाना चाहिए था, बिल्कुल था। और ये फैसला बहरहाल नवाज शरीफ का है कि वो नहीं बने वजीर आजम ऐसी सिचुएशन में जहां पे सादा अक्सरियत नहीं आई और वो फैसले करने के लिए अपनी मर्जी चाहते हैं। और वो जब दबाव हो, जो कुछ भी हो, वो मानते नहीं है किसी की। ऐसा वजीर आजम वो नहीं बनना चाहते कि जहां हर मरहले पे कंप्रोमाइज मौजूद हो। तो मेरा ख्याल है उन्होंने इसलिए फैसला किया कि बेटी को, चूंकि वो सियासी विरासत सौंप चुके हैं और वो आगे उसको ही लेके आना चाह रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है, बेटी को वजीर आला बनाओ, भाई को वजीर आजम बनाओ और मशवरे दो कि मुल्क की बेहतरी के लिए क्या हो सकता है। वो जरूर काम कर रहे हैं। वो राना साहब, अब तक की 2 माह की हुकूमती कारकर्दगी कैसी लगी आपका? इस हवाले से क्या तज्जिया, बिलखसूस पंजाब की भी अगर बात करते हैं, क्योंकि ज़िमनी इंतखाबात के जो रिजल्ट्स आए हैं, नून लीग तो ये दावा कर रही है कि ये हमारी कारकर्दगी की वजह से। उन्हें ये दावा कर लेना चाहिए। और इससे हट के मैं समझता हूँ कि वजीर आला मरियम नवाज ने बेहतरीन काम किया है। एक सिस्टम बना लिया अपने साथ उन्होंने। उनको कोई ये नहीं कह रहा कि ये 11 बजे उठ के आ जाती हैं। उनके लिए जरूर उनकी अपोजिशन टिकटॉकर, वजीर आला और फलां फलां जो कह रहे हैं, लेकिन वो वक्त गलत साबित कर रहा है उस चीज को कि वो सुबह सुबह मीटिंग शुरू करती हैं और रात गए तक जारी हैं, सुबह में घूम रही हैं, मामला देख रही हैं। उन्हीं की वजह से देखे ना, जब आटा बांटा तो भी तकलीफ पहुंची कि जी क्यों बांट रहे हैं। वो गरीब आदमी को मिला ना, किसी और को तो नहीं मिला। फिर जब वो कहती हैं कि जी मैंने रोटी की कीमत कम करनी है और केपी गवर्नमेंट उसके पीछे आ जाती है, वो फायदा हो रहा है तो लोग आ रहे हैं ना। और जिस तरह वो इंतजामी तौर पे पंजाब को रिवैम्प कर रही हैं, क्योंकि जो बुजदार दौर में यहाँ पंजाब का अशर किया गया उससे पाकिस्तान का अशर बुरा हुआ। कभी होता ये था कि पंजाब और केपी उठते थे और पाकिस्तान उठता था। आप देख लें कि 11वें साल में केपी में पीटीआई की, वहां एक हॉस्पिटल नहीं बना सके, यूनिवर्सिटी नहीं बना सके। क्या किया इन्होंने? कुछ किया? वहां पे जब हॉस्पिटल लेडी रीडिंग टॉप का हॉस्पिटल है, वो बारिश में गिरा पड़ा होता है। वहां क्या इन्होंने नई इक्विपमेंट दे दिए इतने अरसे में, और 90 अरब से 980 अरब रुपए पे ये कर्जा ले गए केपी गवर्नमेंट का। कौन सा सियाती मकाम नया बना दिया? आप और हम सारे यहीं पे देख रहे हैं ना। वहां तो सैकड़ों डैम बनने थे 5 साल में पहले, वो आज 11 साल में भी ना बन सके। चंद छोटे मोटे डैमों के नाम के अलावा क्या बनाया इन्होंने? बड़े बड़े दावे करता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन जब वो हुकूमत की कुर्सी पर आकर बैठता है तो वो सारे दावे और वो सारे वादे मिट्टी में मिल जाते हैं। और एक ही बात कही जाती है कि जो गुज़श्ता हुकूमत थी, सारा मलबा उसके सर पर डाल दिया जाता है। चलिए, ये तो होगी सियासी बात। अब कुछ बात कर लेते हैं जो दौरा हुआ है बड़ा अहम ईरानी सदर का। तो ये खबर आई है कि ईरानी सदर की जानिब से ख्वाहिश का इजहार किया गया था कि वो खिताब करना चाहते हैं आवाम में।
تو وہ نہیں کروائی گئی. اس کیا سمجھتے ہیں کیا وجہ ہے کیوں نہیں کروائی گئی؟ دیکھیں ان کا بڑا احترام ہے لیکن انہوں نے یہ ایک غیر سفارتی بات کی ہے. میں کم از کم عامر الیاس رانا کی حیثیت میں یہ بات کہوں گا انہیں یہ نامناسب بات نہیں کرنی چاہیے تھی. اتنی عزت کہ آپ کو پنجاب میں بھی لے کے جا رہے ہیں, آپ کو سندھ میں بھی لے کے جا رہے ہیں, آپ کو مرکز میں ہر جگہ ہمارے جتنے مقتدر لوگ ہیں وہ مل رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ غلط کام کیا انہوں نے اور ان کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی. بس اس سے زیادہ میں نہیں کہوں گا کیونکہ یہ سفارتی آداب کی خلاف ورزی ایسے منصب پہ بیٹھے ہوئے شخص کو نہیں کرنی چاہیے تھی. یہ پاکستان کا فیصلہ ہے, آپ کا فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کیا کرنے آئے. یہ ہماری حکومت فیصلہ کر سکتی تھی کہ وہ مشترکہ اجلاس سے خطاب کرا دیتی. وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کیا عزت ہوتی ہے ہمارے مہمانوں کی آج کل, اپنے لوگوں کی بھی اور باہر والوں کی بھی. تو جب سچویشن ایسی ہو تو نہیں دیکھیں نا, آپ کو یہ بات کر کے انہوں نے میرا خیال ہے اپنے دورے کا تاثر بہت زیادہ خراب کیا ہے. بالکل افسوسناک ہے ایک پڑوسی ملک جن سے اتنے اچھے تعلقات ہوں, ہم معاہدے کرنے جا رہے ہوں, ہم پیچھے چلے جا رہے ہیں. جیسا آپ نے بولا کہ یہ اس خواہش کا اظہار کرنا ہی سفارتی آداب کے خلاف ورزی ہے, تو ایرانی صدر ہیں ان کے ساتھ میں خواہش کی نہیں سوری میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خواہش کی اظہار خلاف ورزی ہے. خواہش کریں کہ پبلک کیوں کی ہے, وہ سینٹیمنٹس کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں نا ہمارے یہاں. اچھا یہ غلط بات ہے. یہ میرا مقصد یہ کہنا ہے آپ خواہش جو بھی کریں. میں تو کہہ رہا ہوں نا ہم مشترکہ اجلاس میں اپنے جو سربراہان مملکت آتے ہیں ان کے خطابات کروا چکے ہیں, لیکن اگر ہم یہ بات بطور حکومت پاکستان تسلیم نہیں کر رہے تو آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ پھیکا پن ہے, یہ اچھی بات نہیں. رانا صاحب پھر جو اس وقت عالمی صورتحال ہے اس تناظر میں اگر دیکھیں تو پھر کتنی اہمیت کا حامل ہے یہ دورہ؟ یہی بات تو تھی جو ان کو سمجھنی چاہیے تھی کہ امریکہ کا پورا دباؤ موجود ہے. 3 دفعہ انہوں نے یہ کہہ لیا ایک ہفتے میں کہ ہم پاکستان پہ پابندیاں لگائیں گے, لیکن پاکستان نے یہ دورہ جو 6 مہینے پہلے سے طے شدہ تھا اسے منسوخ نہیں کیا, اسے ملتوی کرانے کی کوئی کوشش نہیں کی, بلکہ چشم ماروشن دل ماشاد. یہ ایک چونکہ ہمارے ہاں تو لفظ عام میں بھی بولا جاتا ہے, فارسی کا شعر ہے, اور شہباز شریف نے یہی کہہ کے ان کا استقبال کیا. تو یہ بڑا دل تھا اور یہ بڑے دل کی عزت ہونی چاہیے تھی. اس میں آپ کو اپنی خواہشات کو نہیں لانا چاہیے تھا کہ جو ایرانی صدر کے دل میں خواہش تھی اگر وہ سفارتی سطح پہ کہہ بھی دی گئی تھی اور اس کو ہم نے اظہار نہیں کیا تھا, ایرانی صدر کی طرف سے نہیں آنی چاہیے تھی. یہ تفریق پیدا کرنے کی کوشش ہے جو بالکل غلط ہے. گیس پائپ لائن منصوبے پر مکمل خاموشی دیکھنے میں آئی ہے, کھل کر بات نہیں کی گئی, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ بالکل سیدھی سی بات ہے, یہ پاکستان کو انڈیپینڈنٹ ہی فیصلہ کرنا ہوگا. ایک وقت ہے آپ اور ہم جہاں بھائی چارے کی بات کرتے ہیں نا, وہاں $8 ارب کے جرمانے کے لیٹر ایران بھجوا چکا ہوا ہے کہ جناب ہم نے خرچہ کیا ہے, اتنا خرچہ ہو چکا ہے, آپ پے کریں. وہ کوئی تجارتی لحاظ سے ہمارے ساتھ بھائی چارہ نہیں کر رہا, وہاں وہ بالکل اپنے ملک کا مفاد دیکھ رہا ہے. ہمیں اپنا دیکھنا ہے. ہماری انٹرنیشنل ایگریمنٹس کے اندر جرمانے تو ہوتے ہیں نا, پھر جب آپ اگر اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پوری نہیں کریں گے, جیسے ریکارڈنگ کے معاملے میں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, جہاں ہمارے ہاں سینٹیمنٹ لوگ ہو جاتے ہیں کہ جی ایران ہمارا مذہبی ہے, بھائی ہے, دوست ہے. بھائی یہی تو بات سمجھا رہے ہیں کہ مذہبی بھائی چارہ, پڑوسی ہونا سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن وہ تجارت کے اصول اپنا رہا ہے, کوئی آپ کو رعایت نہیں دے رہا. ہمارے اوپر یہ ضرور آ رہی ہے کہ obligation کے ایک طرف جرمانے ہیں, دوسری طرف پوری دنیا ان کے ساتھ کاروبار نہیں کر رہی. ایک طرف پوری دنیا انڈیا کا ان کے ساتھ کاروبار روک نہیں رہی, چائنا کا نہیں روک رہی. چائنا نے مل کے سعودی عرب اور ایران کو ٹھیک کرا لیا. ہمیں اپنی خارجہ محاذ پہ اس طرح مضبوطی سے آنا ہے کہ ایک پہلے ہم اپنے اندر یکجہتی پیدا کریں, پھر دوسروں سے بات کریں, لیکن ہم اس میں سینٹیمنٹ نہ ہو. کیوں جی ایران کے ساتھ بات نہیں ہوئی؟ بات کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ IMF کا معاہدہ لینے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, منت ترلا وہاں پہ ہو رہا ہے, آپ کے پاس ریزروائرز ہے نہیں, آپ ایک نئی لڑائی لے لیں, آپ کو ایران پیسے دے دے گا؟ وہ تو کہہ رہا ہے میں $8 ارب جرمانہ لوں گا آپ سے. آپ ڈیلے کر رہے ہیں. آپ کو چائنا کو, باقی ملکوں کو اعتماد میں لے کے, یہ میری بھی خواہش ہوگی نا کہ ہم سب کو سستا تیل, بجلی, گیس ملے. یہ ہر ایک کی خواہش ہے نا, لیکن اس خواہش کو ہم جذباتی انداز میں اس طرح دیکھیں اور نہیں جی نہیں وہ تو ایران تو جی بالکل دیکھیں. رانا صاحب ویسے ہم کیوں کسی بھی ملک کی طرف دیکھیں, ہمارے تو اپنے ملک میں ذخائر دریافت ہو رہے ہیں, اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ اللہ کرے کہ انہی کے اوپر ہم کر لیں, کیونکہ ہمارے ایک وزیر اعظم تھے, آپ کو یاد ہوگا آج کل اڈیالہ جیل ہیں, ابھی وہ دریافت شروع ہو رہی تھی, وہ وہاں پہ سمندر میں کیکڑا کون سی جگہ پہ تھی, وہ تو سارے منصوبے بھی بن گئے تھے کہ بس اتنا ادھر دے دیں گے, اتنا ادھر دے دیں گے. جیسے وہ $2 ارب لائے گی, ایک ادھر مارے گی, ایک ادھر مارے گی. وہ ہم یوں ہی کام کرتے ہیں اور پھنس جاتے ہیں.
हमें कहते हैं बिल्कुल ना कि ठंडे दिल से खुशी अब से अगर हम पहले और चल जीत रहे से हैं तो पहले उसे मिठाई लेके नहीं चलो। बांटनी चाहिए। बांट दी, बिल्कुल बिल्कुल।